بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بسط میں۔ مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی قبض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی بسط میں۔ وہ قرآن پاک کہتے ہیں واللہ یقبض و یبسط والیہ ترجعون۔ اب جو عام بندہ تو اسے پڑھے گا، وہ قبض کا معنی وہ پیٹ والا قبض لے گا کہ پیٹ میں جو قبض ہو جاتی ہے نا اس کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کبھی روحانیت رک جائے گی، کبھی انسان کی روحانیت بڑھ جائے گی، کبھی روحانیت ایسے محسوس ہوگا کس سے قابل نہیں اسی ہے، ککھ بھی نہیں کر دے، حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے، لیکن ککھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور کبھی ایسا مسئلہ ہوگا لگتا ہے کہ ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں۔ کبھی روحانیت رک جاتی ہے، کبھی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ مریدین کے دل، یہ اس وقت ہے جس وقت مرید ٹریننگ کروانا چاہے اور اپنے آپ کو پیر کے اختیار میں دے دے۔ جس مرید کا اپنا اختیار ہو اور وہ اپنے اختیار سے، اپنے طریقے سے پیر کو چلانا چاہے، اس مرید کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مرید جو کہ پیر کو اختیار دے دے کہ بھئی جو مرضی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرید جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو جیسے مردہ ہوتا ہے نا، مردہ تو مردہ غسال کے ہاتھ میں جو اسے غسل دیتا ہے نہ، ادھر کرے تو ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرے ادھر ہو جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ جب مردے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تو مرید کی بھی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ جس مرید کی اپنی مرضی ہے، اپنا اختیار چلانا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ نا اس منزل پر نہیں ہے۔ اب مرید جس کا ارادہ اللہ کریم کو پانے کا ہے وہ مرید ہے، چاہے وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن جس کا ارادہ اللہ کریم کو پانے کا ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کا ہے، اللہ کی پہچان جاننے کا ہے، وہ مرید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہیں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہیں۔ کیا ہم اللہ کریم کی پہچان بننا چاہیں گے؟ ہم اللہ کریم کی پہچان ہیں، کیونکہ بندے ہی رب کی پہچان ہیں۔ جس رب نے بندوں کو پیدا کیا وہ اس کی پہچان ہے کہ یہ ہیں میرے بندے۔ شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ، جن کو تو نے یہ باب آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا نا، میں نے کہا دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، اوپر سے، نیچے آ کر اس کو گمراہ کر دوں گا، اللہ مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے نا ان کو نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ کریم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے مخلص ہوں گے ان کو چھوڑ کر جو تیرے، وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں بھیج دیں گے، جائیں جہنم میں۔ اب جو تو اختیار میں ہے وہ تو ٹھیک، جو اختیار میں نہیں وہ سمجھتا میں خود اختیار رکھتا ہوں، جو اختیار سے نکل گیا وہ اپنا جواب دے خود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر کہتا ہے، جو اختیار سے نکل گیا وہ اپنا جواب دے خود ہے۔ جیسے شریعت کے مسائل ہوتے ہیں کہ وضو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے،
میں نے ایک جگہ پر کہا کہ بھئی شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شراب پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ شراب حرام ہے۔ تو اگلے نے کہا لو جی کیوں نہیں ٹوٹتا؟ میں نے کہا وضو تو گالی دینے سے بھی نہیں ٹوٹتا، وضو تو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی حرام ہے۔ اب اگلا جو بندہ اعتراض کر رہا ہے کیوں نہیں ٹوٹتا، وہی اس لیے نہیں ٹوٹتا میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ اگر میرا نبی فرما دیتا گالی نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جاتا، جب اس نے نہیں فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں نبی سے آگے بڑھنے کا؟ ہم اپنی مرضی پر کہہ دیں، ہم کون؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، سرحدیں ہیں۔ اب جو اس سے بڑھنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہی گل ہوئی بھئی ہمارا ایک نا چینل ہے، بس ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ میرے نبی نے جہاں پر ایسے کر کے ختم کر دی نا، اس سے آگے جو بڑھے گا نا وہ کہتا ہے میں خود نبی ہوں۔ وہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا میں ٹوٹ گیا، بٹ کس طرح؟ حدیں ہیں۔ باتیں سمجھ آ رہی نا بیٹا؟ یعنی ہم بغیر سوچے سمجھے بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جو بغیر سوچے سمجھے بیان کرے گا، بات کرے گا، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جہنم میں پھینکا جائے گا، اتنا فاصلہ۔ تو اس لیے جو اختیار میں ہے اور جو بے اختیار ہے، بے اختیار اپنا جواب دے خود ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہا۔ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم نے اسے قابل بنانا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے والا ہوگا تو ہم اسے سکھا دیں گے، اگر کوئی سیکھنے والا نہیں ہوگا سکھا اسے بھی دیں گے، عمل کرے نہ کرے۔ اگر کوئی تنقید کرنے والا ہوگا اسے سکھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تنقید کرنے والا ہے، اور جو ناقد ہوتا ہے اس کو سکھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ شاید اس کا دماغ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی کہ مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی بسط میں ہوتے ہیں۔ اس میں مین چیز ہوتی ہے کہ پیر نے کبھی مرید کو آزمانا ہے، کیونکہ اس نے تو جلالی تربیت بھی کرنی اور جمالی تربیت بھی کرنی۔ کبھی تعریف کر کے کہنا شاہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، یقین مانیں آپ سے بڑی محبت ہے، بندے کا دل کھل جاتا ہے۔ کبھی شاہ صاحب یار کوئی عقل دے ناخن بھی لے لیا کر، تو شرم نہیں آتی؟ اس سے کیا ہوگا؟ کھا کر کے سب کے سامنے دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہی بندے کو دو چیزیں کہی گئی، ایک سے کیا ہوگا؟ حوصلہ، دوسرے سے کیا؟ حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور جب یہ دونوں چیزوں سے بندہ نکل جائے گا نا، ان کا جو مرضی کہہ لو میں تو ڈئی ہوں، جب بندہ اس سے نکل جائے گا نا پھر کام بنے۔ جیسے کہتے ہیں نا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، یہ سب سے بڑا روگ ہے ہمارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھاڑ میں جائیں، تم شریعت کے مطابق ہو تو کر لو، اگر تم لوگوں سے ڈر کر اور چھپ کر گناہ کرنا چاہتے تو کر لو، کوئی بھی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہی نہیں روک رہا تو دوسرا کون روک سکتا ہے؟ وہ جب چاہے گا آپ کی آزادی سلب کر لے گا، جب چاہے گا کر لے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس اختیار نہیں، اس کو سارے اختیارات ہیں، جو چاہے کرنا وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے کیونکہ اس نے اختیار دیا بندوں کو، کرو استعمال اپنا اختیار۔ تو میں نے سمجھایا کیا؟ آپ اللہ کریم کی پہچان ہیں، کیا آپ اللہ کریم کی پہچان بننا چاہیں گے؟ بیٹا باپ کی پہچان ہے، اگر بیٹا کو غلط کرے تو کس کو لوگ کہیں گے آ کر؟ باپ کو۔ اگر بیٹا کو غلط کرے گا تو اس کو باپ کی گالی یا ماں کی گالی دے کر کہیں گا تینوں ماں پہ نے سمجھایا کا نہیں؟ کیونکہ سے معلوم بیٹا کس کی پہچان ہے؟ والدین کی۔ اگر محمود کوئی غلطی کرے گا تو اس کے باپ کو کہا جائے گا تیرے پیو نے داڑھی رکھی ہے تو کی کرنا ہے؟ لوگ نہیں یہ دیکھتے کہ بچہ ہے گیا، انہوں نے جدو کرنا ہے نا انہوں نے یہی کہنا، اور تیرے پیو نے تو داڑھی رکھی ہے تو فلانیا ٹنگریا، جس کا مطلب ہے کہ اسے احتیاط کرنی پڑے گی کہ میرے باپ تک بات نہ پہنچے۔ اب اسے احتیاط کرنی پڑے گی میرے باپ تک نہ بات پہنچے۔ ہر مسلمان کو احتیاط کرنی پڑے گی ہمارے اللہ تک بات نہ کوئی کرے۔
ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تک بات جائے. جیسے اگر کوئی کہے میں رسول اللہ کا امتی ہوں تو ثابت کر. تیری وجہ سے نبی کی شان بلند ہو رہی کہ گھٹ رہی ہے؟ بتا تو کون ہے. اگر تیری وجہ سے شان بلند ہو رہی ہے تو امتی ہے، اور اگر تیری وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سننی پڑتی ہے یا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے پھر تو کون ہے؟ تو یہاں پر جو مریدین کے دل شیخ کے تصرف سے کبھی، تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کس لیے ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کو آزمائے گا، باتیں لگائے گا، اور اس باتیں لگانے پر کیا آپ برداشت کریں گے؟ اگر آپ برداشت کر دیں بالکل ٹھیک. اس میں ایک اور بات کو ایڈ کر دیتا ہوں. شیخ کا بشری تقاضا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا بشری تقاضا نہیں ہوتا. بعض کا اس کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ یار انج کام نہ کر. بعض کا اس کا بشری تقاضا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں یار ایسا نہ کر. اب بشری تقاضا بھی باہر نہیں ہے، کیونکہ بشری تقاضے میں بھی وہ شریعت کے خلاف نہیں چلے گا. اس کا یہ دل نہیں کرے گا کہ شریعت کے خلاف چلے. اس لیے وہ بشری تقاضے کے مطابق بھی اگر کوئی حکم دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بشری تقاضے کے مطابق بھی بات کی ہے. ہم نے اس کو بھی، نصیحت کو بھی ایکٹ اپون کرنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے. پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے. یہ میں اس لیے بیٹے آپ لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم پیر کو بڑا اوپر لے جاتے ہیں اور رب کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی غلطی ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک آزمائش کے لیے میں واقعہ سناتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو پیری مریدی کی کتابیں ہوتی ہیں، کہ ایک پیر صاحب کے کافی مرید ہو گئے. جب کافی مرید ہو گئے تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو ایک خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی. پیر صاحب نے اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اوپر حجرے میں لے گئے. اب سارے جو تھے نا نیچے، وہ باتیں کرنی شروع ہو گئے کہ پیر صاحب یہ کیا انجدہ، چلو نکلو. تو ایک مرید نے پانی گرم کرنا شروع کر دیا. پیر صاحب واپس آئے، کہا وہ کدھر گئے وہ سارے؟ کہتے وہ تو بھاگ گئے آپ کی یہ حرکت دیکھ کر. کہتے تم نہیں بھاگے؟ کہا میں نے آپ کو نبی تو نہیں مانا کہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ کو ولی ہی مانا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ مسکرائے، اسے اوپر لے جا کر دکھایا، کہا یہاں کوئی بھی نہیں. وہ ایک مثالی شکل تھی جو آئی تھی، ہم سب کا امتحان لے کر چلے گی. یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہوتا ہے. اب بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیر صاحب، میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آزمائیں نہ، پیر کو ضرور آزمائیں. آپ بھی اپنی نظر سے دیکھیں یہاں کہاں کہاں غلطی کرتا ہے، کریں، دیکھیں، کوئی بات نہیں. شریعت کی بات حد سے وہ باہر نہیں جائے گا، رہے گا شریعت کی حد میں. میں سفید کپڑے پہن سکتا ہوں، میں یہ بھی پہن لیتا ہوں. آپ یہ کہ یہ کیوں پہنے؟ میں تو سفید کپڑے دیکھنا چاہنا، میں تمہارے اشاروں پر نہیں چل سکتا، میری مرضی ہے. کیونکہ اسلام رنگ کا نام نہیں ہے کہ کپڑوں کو رنگ دیکھنے رہے. میرے نزدیک دو چیزیں لازم ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا اور داڑھی رکھنا واجب. باقی جس طرح سے مرضی کپڑے پا، پینٹ پا، جو مرضی کر، نو پرابلم، مجھے کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ میں نے 2 چیزیں سمجھ رکھی ہیں کہ جو فرائض پورا کرتا ہے اور واجبات ادا کرتا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پر کوئی کپڑوں کا نہیں چلتا. اگر کوئی مرید ہے، اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جگہ مل جاتی ہے یا فوج میں جگہ مل جاتی ہے، تو اب وہ کہیں کہ میں اس طرح ہی جاؤں گا دستار باندھ کر، نہیں ہوتا. اس کو اسی ٹوپی میں جانا پڑے گا. بعد میں آ کے دستار باندھ لے، جو مرضی کر لے، لیکن قانون تو ہم لوگ جو ہے نا اس قانون کو نہیں سمجھتے. تو پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں نا. بات میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو دے رہا ہوگا. جب اللہ کریم کچھ دیتا ہے تو وہ دوسروں کے سینوں میں بھی تو جاتا ہے. یہ کانوں کے راستے کچھ نہ کچھ تو اندر داخل ہوتا ہے. کوئی عقل بڑھا دیتا ہے، کوئی نیت بنا دیتا ہے، کوئی سوال اٹھا دیتا ہے. ہر چیز اندر سے ہی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے.
ہر حلقہ یا سلسلے کے یکے بعد دیگرے جس قدر مرید ہوتے چلے جائیں گے ان کی یہی صورت ہوگی. کوئی بھی سلسلے میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سلسلہ بھی نبی اور رب کی طرف لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے، اور جس سلسلے میں نبی یا رب نہیں ہے وہ سلسلہ ہی نہیں کہلاتا. جس پیر میں شریعت ہی نہیں، جیسے میں آگے کہا کرتا ہوں کہ پیر کی 4 نشانیاں ہیں، اس کا سلسلہ حضور تک ملتا ہو، اس کے پیر نے اسے خلافت دی ہو. نمبر 3 علم رکھتا ہو، مسئلہ بتا سکتا ہو شریعت کے مطابق. نمبر 4 گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اڑتا نہ ہو. گناہ کبیرہ یعنی کہ شراب نہ پیتا ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، داڑھی رکھتا ہو. جتنے بھی یہ چیزیں ہوں گی جو فرض اور واجب میں آتی ہیں، جو ان کا گنہگار ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. پیر وہی ہوگا جس میں یہ 4 نشانیاں موجود ہوں گی. اور یہ نشانیاں کنہوں نے رکھی ہیں؟ جنہوں نے پیری مریدی کو ایک رولز اینڈ ریگولیشن میں لائے تھے نا، انہوں نے رکھی. کیونکہ پہلے پیری مریدی کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو یہ خلاف عادت کہ یار یہ رہبانیت کی طرف چلے گئے، یہ بس اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ رہبانیت کی طرف چلے گئے. امام غزالی کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. امام غزالی نے کو بند باندھا تھا، پیری مریدی کے حق میں بولے تھے تو ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا تھا. اور جب یہ خلافت عثمانیہ کا دور آیا، یہ 637 سالہ دور تقریباً، اس دور میں پھر پیری مریدی کو ایک قانونی شکل دی گئی کہ شریعت اور طریقت کا قانون بنا کر پھر ان کو ایک شکل دی گئی کہ اب اس قانون پر ہم نے چلنا ہے. تو پیر کے دل کے نقش خداوندی کی وجہ سے، مرید کا دل پر شیخ کی توجہ کی وجہ سے اسرار و حکمت کے لاکھوں چشمے پھوٹتے ہیں، اور خدا نخواستہ شیخ کی توجہ کے ہٹ جانے سے یا بند ہو جانے سے معارف کفریہ خیالات کا سبب بن جاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ سن رہا ہو تو بس محبت میں آگے بڑھتا رہتا ہے، بعض کا توجہ ہٹ جائے تو وہی معارف کفریہ بھی بن جاتے ہیں، اعتراض بھی بن جاتے ہیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں انہیں کتا کیوں، اعتراض. ٹھیک ہے، ہر سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ تم سب نے پیر کا ساتھ دینا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ تم نے مرید کا ساتھ دینا. بس ہر سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ تم نے پیر کا ساتھ دینا ہے، پیر کی صحبت میں رہنا ہے. یہ نہیں لکھا ہوتا کہ پیر نے سب مریدوں کا ساتھ دینا ہے. یہاں دنیا داری نہیں چلتی کہ میں آپ کے دنیا کے کام کروں گا. یہاں یہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر جو رکاوٹ رب کے قرب میں حائل ہے اس رکاوٹ کو کیسے دور کرنا، اور وہ آپ رکاوٹ دور کروانا چاہیں تو. ورنہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جو جس طرح لگا رہے چلتا رہے. کیونکہ ہم تو ہاں ڈر ڈر کے، آپ کو پیری مریدی تو ہوتی نہیں، ڈر ڈر کے بات ہوتی ہے کہ فیل ہی نہ کر دیں یار، جیسے گالا لگ ہی نہ جائے یار. اب تو ڈر ڈر کے ہوتی ہے نا. تو کوہ طور نے جب اس پر خدا کی تجلی پڑی قبول کر لی، کوہ طور نے جب اس پر خدا کی تجلی پڑی قبول کر لی. پہاڑ تو فیوز کو قبول کر لے اور اب انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے تو بڑے شرم کی بات. ہم نے نوار و تجلیات کا نام سنا ہے، دیکھی کوئی نہیں، کیسے پڑھتی ہیں یہ بھی نہیں پتا، لیکن ہر انسان پر اللہ کی نوار و تجلیات پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں. ایسا کوئی وقت نہیں کہ اللہ کی نوار و تجلیات ہم پر پڑھ نہ رہی ہوں. یہ جو آپ کا خیال اگر پاک صاف ہو جائے نا، یہ بھی تجلی کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر کام بھی اس خیال کو پاک صاف کرنا. یہ جو آتا ہے نا، کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے نا، اس کو ہی صاف کرنا. اگر ہم اس کو صاف کر گے تو پھر یہ ہمیں نا اچھا مشورہ دیا کرے گا. اگر اس کو ہم صاف نہ کر سکے، یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے جاتا ہے، اس کو صاف نہ کر سکے تو یہ ہمیں دو طرف کا مشورے دے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے. اور ہم نے پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں نے ایکسیپٹ کون سا کرنا ہے، اچھا یا برا. اس لیے یہ دونوں طرح کے مشورے دے گا. تو انوار و تجلیات ہر بندے پر پڑتی ہیں، محسوس نہیں ہوتی. ہوا ہے محسوس ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی. انوار و تجلیات جو ہیں یہ پڑتی ہیں، نظر نہیں آتی، محسوس ضرور ہوتی. اور رولا ڈالنا پڑتا ہے نا. جب انسان چلنا چاہتا ہے نا، اسے محبت ہو جاتی تو وہ خود ہی نا باتیں کرنا شروع کرتا ہے، محبوب سے نا باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ پیر سے محبت والی باتیں کرے گا،
وہ آپ کے پاس بیٹھ کر جو وہ مزہ آتا ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، آپ کی صحبت میں نا دل لگا رہتا ہے، ادھر ادھر جاتے ہی نا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نا۔ کوہ طور نے جب اس پر خدا کی تجلی پڑی، قبول کر لی، پہاڑ تو فیوز کو قبول کر لے اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے تو بڑے شرم کی بات۔ اس زندگی میں انسان کے دل اور اعضاء پر اللہ کے قرب کے فیوز طاری ہونے چاہیے۔ ضروری ہے کہ بدن کو مجاہدات کے تیشے سے اکھاڑ پھینکا جائے، ہاں اس سے زندگی میں تکلیف محسوس ہو۔ شریعت میں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، دل نہیں کرتا، ایڑا دل نہیں نہ کرتا، ایسے دل نو ذرا نہ راضی کرنا پہنتا ہے۔ اب تو یہ ایسے ہے کہ ہر انسان کہتا ہے اچھا رام رام نہ چلنے ہیں یار، پہلے میں اے کر لاں پھر میں چلاں گا، پھر میں چلاں گا۔ میں سمجھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس وقت بندے پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے نا، وہ سارے کے سارے گناہ چھوڑتا ہے، ایک ایک کر کے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا ارادہ جب اللہ کی طرف چلنے کو ہوتا ہے سارے ہی بدل جاتا ہے ٹوٹلی۔ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سکول میں جب داخلہ لیتے ہیں، پہلی سے لے کر ایم اے تک جتنے بھی ہوں گے آپ کے سبجیکٹ سارے پڑھنے پڑیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں کچھ پڑھ لیتے کچھ نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہوگا، وہ سارے ہی پاس کرنے پڑیں گے۔ اس لیے جب بچہ پڑھتا ہے تو سارے، اس لیے جب مرید وہ سبجیکٹ پر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں مقام صبر پر بھی کھڑا ہوں، میں مقام شکر پر بھی کھڑا ہوں، میں مقام رضا پر بھی کھڑا ہوں، میں مقام وجد پر بھی کھڑا ہوں، میں مقام حال پر بھی، میں ساروں پر ہی کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا میں ایک پہلے تو میں اپنے اندر صبر پیدا کر لوں، صبر پیدا ہوگا تو شکر خود ہی پیدا ہو جائے گا، تو شکر پیدا تب ہوگا جب بندہ توکل حاصل کر لے گا، کیونکہ جب مقام توکل پر ہوگا تو شکر خود ہی پیدا ہو جائے گا، ہر چیز کو کہے گا کیا بات ہے ہونا ہی انچائی دس، وہ کہتا تیرے خلاف ہے، میرے خلاف تو کوئی نہیں۔ جیسے میں پیچھے بھی بیان کر رہا تھا، ایک بیمار کے بارے میں حکم ہے، اگر تو اس سے پوچھے گا ہاں بھائی کیا حال ہے، تو 70,000 فرشتے تیری بخشش کی دعا شام سے لے کر صبح تک، صبح پوچھے گا تو صبح سے لے کر شام تک کریں۔ اور جو بیمار آدمی ہے اس سے دعا کروانی چاہیے، حضور نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا دماغ میں یہ میں آپ کو کیوں باتیں ڈال رہا ہوں، اگر آپ بیمار ہیں تو خود دعا کریں، کیونکہ آپ بیمار ہیں، بیمار کے نزدیک فرشتے رہتے ہیں، وہ قرب میں رہتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے تم دعا کرو میں ٹھیک ہو، یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یا جو میں جس جگہ پر ہوں نا وہاں پر ٹھیک رہوں۔ جیسے واقعہ آتا ہے نا، ایوب علیہ السلام و تحیۃ و ثنا سے کسی نے پوچھا حضرت جب آپ کو اللہ کریم نے بیمار رکھا تو بہت تکلیف میں تھے آپ، تو اس وقت آپ اچھے تھے یا جب اللہ کریم نے آپ کو شفا دے دی اس وقت آپ اچھے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ کریم پوچھتا تھا صبح کے ٹائم ایوب کیا حال ہے، وہ جو میں سنتا تھا نا تو میرے حال پر ایسا وجد طاری ہوتا تھا شام تک تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، اور جب رات کو پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے تو صبح تک مجھے نا تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں ٹھیک ہو گیا نا اب مجھے پوچھتا نہیں ہے، اب پوچھتا نہیں، اب حال طاری نہیں ہوتا۔ پھر ان بزرگوں نے کہا نبی کا معاملہ تو اپنی جگہ پر، لیکن قربان جائیں اس بندے پر جس نے ابھی سنا نہیں ہے، جس نے ابھی سنا نہیں ہے لیکن وہ اس درجے پر آ جاتا ہے کہ سنا نہیں ہے پھر بھی حال طاری رہتا ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے، مشاہدہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کریم کے قربان جانے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کہتا ہے، سنا نہیں ہے کچھ لیکن وہ اپنے حال میں مست ہو کر کہتا ہے ٹھیک ہوا جو ہوا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو بس ٹھیک ہے۔ کوئی اور ہے مائی کا لال جو کر سکتا ہو؟ نہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ اس لیے تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مجھے قتل کر دے میرا خون بہا نہیں لینا، کیونکہ میرا قتل جائز ہے، جس نے بھی کر دیا جائز ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ کہا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا حکم ہوا، میں قتل ہوا، قاتل بھی کوئی معاف۔ دماغ تھے نا ان کے لوگوں کے، ان کی سوچیں تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے مارا
شہید کیا، اس کے بارے میں آتا ہے اس کو شربت پلایا گیا کہ پھڑ شربت پی یار، میرا واسطہ چلے تیرے نال ہی جنت لے کے جاؤں۔ دماغ بڑے تھے، ہمارے دماغ چھوٹے ہیں، ہم ہر ایک کو نا کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، مینجمنٹ کرنی چاہیے، اصول اور قانون پر رہنا چاہیے، لیکن سب جو مین نقطہ ہے نا وہ آن آف کا، وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس زندگی میں انسان کے دل اور اعضاء پر اللہ کے قرب کے فیوز طاری ہونے چاہیے۔ ضروری ہے کہ بدن کو مجاہدات کے تیشے سے اکھاڑ پھینکا جائے، ہاں اس سے زندگی میں تکلیف محسوس ہو۔ اگر مجاہدات سے مقام فنا حاصل کر لیا تو مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ مقام فنا سے مقام احسان، مقام فنا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے بعد رونے لگا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار آج میں سواک نہیں ہے گئی تھی، سرکار دی سنت چھٹ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس میں فنا ہے کہ یار مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ اس کو اب ہر جگہ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ جہاں پر کوئی شریعت کی چیز آپ سے چھوٹ جائے تو آپ رونا شروع کر دیں، یا مجھے وہ حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اسے مقام فنا کہیں۔ جب بندہ مقام فنا پر آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا مقام احسان، اور مقام احسان کیا ہے؟ حدیث احسان، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو، وگرنہ ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتیں ٹھیک ہے، ایک جیسی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، برابر کی بات ہے۔ کیفیت ایسی حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ بھی ہم اللہ کو دیکھ سکیں، یہ محسوس تو کر سکتے ہیں نا کہ ہر وقت اور ہر لمحے ہمیں اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ چونکڑی مار کے بیٹھ یا تحیات کی صورت میں بیٹھ، آوازار ہو کے نہ بیٹھ، کیونکہ تو آوازار ہو جائے گا تو پھر ہمیں مسئلہ ہو جائے گا، ہم درس چھوڑ دیں گے۔ اگر ایک بندہ بھی آوازار ہو جائے نا تو درس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے بندہ آوازار کیوں۔ اگر مجاہدات سے مقام فنا حاصل کر لیا تو مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ یہ مقام انسان کو بلوں کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، کہ بھلے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، یعنی اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ میں نے آگے بتایا تھا کہ اللہ کی ذات اور صفات ہیں، اللہ کی ذات اور صفات ہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صفت میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ کریم معاف کر دیتا ہے، کل تو مر جائے گا، اللہ کریم کے پاس جائے گا تو عرض کرے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کریم پوچھے گا کیا تو دنیا میں کسی کو معاف کر دیتا تھا؟ اگر تو معاف کر دیتا تھا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ تو میری صفت سے متصف تھا۔ کیا میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کا رنگ میں رنگنا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف میں ایک ایگزامپل دی، اس سے آپ جہاں مرضی لے جائیں۔ جو بندہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے، جس قدر بھی ہو، جس قدر شدید ہو، تو اسے کہا جاتا ہے یہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں ہے۔ اب اس میں جتنی مرضی صفات لے لیں، جس طرح مرضی چاہے کر لیں۔ مقام فنا میں پہنچ کر انسان خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے، جیسے لوہا آگ میں فنا ہو کر لوہا ہوتے ہوئے بھی آگ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ جیسے وادی ایمن میں درخت میں سے انی ان اللہ کی آواز آتی تھی، حالانکہ درخت اللہ نہیں تھا، لیکن وہ صفت کا مظہر بنا، اللہ نے اس کے ذریعے سے بات کی، درخت کے ذریعے سے اللہ کریم نے بات کی، انی ان اللہ، میں تیرا رب۔ اب درخت کو رب تو نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، نور السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے، اس لیے زمین اور آسمان کا وہ نور ہے اور ہم ہر وقت اس نور میں موجود رہتے ہیں۔ میرا جملہ سمجھ میں آیا نا؟ وہ زمین اور آسمان کا نور ہے، تو جب آپ زمین اور آسمان کے نور میں آپ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ ہمیشہ اللہ کے نور میں موجود رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو درخت سے آواز آئی انی ان اللہ، کہتے ہیں منصور حلاج کے ان الحق کہنے کی وجہ بھی یہی تھی، اس کے اندر سے آواز آتی تھی، وہ نہیں کہتا تھا میں ہوں۔
کسی نے کہا منصور حلاج مردود ہے، صوفی کی کتابوں میں لکھا، انہوں نے کہا وہ پیر کا مردود نہیں تھا، اس لیے مردود نہیں ہو سکتا۔ ہم مردود اسے کہتے ہیں جسے پیر مردود کراتے، ورنہ وہ مردود نہیں تھا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی، وہ نہیں کہتا تھا میں اللہ ہوں، انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں، یہ نہیں کہتا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی، جیسے درخت سے آواز آتی تھی۔ تو جیسے وادی ایمن میں درخت میں سے انین اللہ کی آواز آتی تھی، منصور حلاج کے ان الحق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ فنائیت کلی کی وجہ سے صفات خداوندی سے متصف ہو گئے، جیسے لوہا سرخ ہو کر زبان حال سے اپنے آگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس طرح بعض اہل اللہ بھی جب اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں تو وحدت کے مدعی ہو جاتے ہیں، توحید میں رنگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ حال باتیں بیٹے، حال باتیں، ہر بندہ اس پر نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کر کے اللہ کریم کو دیکھ آئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں وہاں تک پہنچا، وہاں تک نبی کسی کی رسائی تھی ہی نہیں، وہ سارے آسمانوں پر نظر آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سارے آسمانوں پر تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر آگے چلے گئے۔ اور میں نے آگے بھی بتایا تھا، یہ یاد رکھیے گا، انبیاء کرام کا درجہ جہاں تک تھا اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، اسی آسمان پر ہے، اور میرے نبی جہاں تک گئے میرا نبی اب بھی وہی۔ بعد از وصال حضور نے جو دیکھا انبیاء کرام کو کہ نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور بھی یہی کر رہے ہوں گے، دیکھا وہاں پر موجود ہیں سارے کے سارے، پھر دیکھا آسمانوں پر موجود ہیں، آپ جہاں تک نکل گئے، آپ کو دکھا دیا گیا اب تیرا مقام یہاں پر۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، یہ یاد رکھے کہ حضور وہاں تک ہیں، قبر انور سے بھی تعلق ہے، عالم برزخ سے بھی تعلق ہے کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اس دنیا سے بھی تعلق ہے، رحمت للعالمین ہے، عالم ارواح سے بھی تعلق ہے، اور موجود وہاں پر ہے، کیونکہ آپ نے جہاں تک رسائی حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، وہ مقام خود ہی بتا کر چلے گئے، میں وہاں تک جہاں کے وہ کہتے ہیں تارے مل جاتی ہیں، وہ کعبہ قوسین، وہ تارے مل جاتی ہیں نا جیسے، تو وہ بس ایسے ہی ہے، رب العالمین رحمت للعالمین، لیکن وہ خدا، ٹھیک ہے، یہ بندے، یہ بشر ہیں، اگر ان کو مانا جائے، ان کو صرف نور مانا جائے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور جو ہیں کہ ان کو بشر نہ مانے مسلمان ہی نہیں ہے، اگر نور نہیں مانتا تو گمراہ ہے، کیونکہ اس نے کیا کہتے ہیں واضح طور پر آپ کی بشریت کا انکار نہیں کیا، نور کا انکار کیا، اس کے بارے میں رائے علیحدہ ہیں، تفاسیر علیحدہ ہیں، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس کے بارے میں علیحدہ ہیں، لیکن ہم نے کہا جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بشر نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہی تھے، مگر یوحا الیہ ان پر وحی ہوتی تھی جو ہم پر نہیں ہوتی، فرق یہی ہے۔ اب یوحا الیہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے، یوحا الیہ کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، جیسے وہ رحمت للعالمین ہے نا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ رحمت ہی نہیں ہے، عالمین کو چھوڑیں، وہ رحمت ہی ہم نہیں ہیں، ہم تو زحمت ہیں، ہم تو اس دنیا پر ہی بوجھ ہیں، آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لکھا مانگے گا ہم دونوں حالی ہاتھ۔ اسی طرح بعض اہل اللہ بھی جب اخلاق خداوندی سے حاصل کر لیتے تو وحدت کے مدعی ہو جاتے ہیں۔ انسان میں جب اخلاق خداوندی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں مسجود ہونے کی صفت خداوندی پیدا ہو جاتی ہے، ذات حق کو آگ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ویسے یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن بڑی مثال اس کے لیے دی جا سکتی، لیکن اس کے لیے مثال کوئی نہیں، وہ مثالوں سے بھی ماورا ہے،
وہ مثالوں سے بھی ماورا ہے، اس کے لیے ایک مثال کوئی نہیں. وہ چھوٹی سی مثال بھی دے سکتا ہے، وہ مچھر کی بھی دے سکتا ہے، مکھی کی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، ہم بنا نہیں سکتے. کوئی بندہ مچھر بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کریم کی تخلیق ہے. اور ہم جو کہتے ہیں نا، ہم مچھر چھوٹی جی چیز ہے، مچھر اللہ کی تخلیق ہے بھائی، اس کو چھوٹا نہ سمجھ. تو اس کو مچھر کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ لے تو چھوٹا ہے کہ بڑا، یہ بتا دے. اگر تو مسلمان ہے تو مچھر سے بڑا. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا، تاریخ میں کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا. جب ہلاکو خان، چنگیز خان، ان لوگوں کا دور تھا، تو تیمور لنگ جو تھا وہ نکلا نا، کیا کہتے ہیں، شکار کے لیے. تو آگے ایک بابا آ رہا تھا، جلال الدین شاید ان کا نام تھا. بابا جلال الدین تو لوگوں نے پکڑ لیا، کہا سرکار اے دیکھو اے بندہ کو نکالا ہے، ساڈا سفر کوٹا کرتا ہے. تیمور لنگ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم اچھے کہ میرے کتے کے دم اچھی؟ انہوں نے کہا اگر میں ایمان کی حالت میں مرا تو میں بہت اچھا، ورنہ کتے کے دم مجھ سے اچھے. یہ بات سے لگ گئی. کہا یار جب میں بادشاہ بنوں گا تم میرے پاس ملنے کے لیے آئے. وہ تو مر گیا، اس کا بیٹا تھا وہ بڑا ہوا بادشاہ. جب تیمور لنگ بڑا بنا نا، کیا نام ہے اس کا، بادشاہ بنا، تو وہ چلا گیا اور محل کے باہر اذان دینی شروع کر. بادشاہ اٹھنا کہ یہ کون ہے، بلاؤ اس بدبخت کو اندر. وہ بلا لیا گیا، پوچھا گیا تو کون؟ کہا حضرت میں تو پیغامبر ہوں. وہ میرے باپ نے کہا تھا کہ تیمور لنگ کو جا کر کہہ دینا اگر وہ بادشاہ بن گیا تیری زندگی میں کہ میں ایمان کی حالت میں مرا. انہوں نے کہا تم بیٹھ ذرا سے بات کر. اس نے پھر کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ اس وقت میں ایک ہی یہ نام ریکارڈ میں ملتا ہے کہ تیمور لنگ مسلمان کیسے ہوئے. آپ کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونے چاہیے. اگر آپ کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کون ہیں؟ کیونکہ جو بندہ آپ کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اسلام ہیں. اگر آپ اسلام نہیں ہیں تو کون ہے؟ مسلمان سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میرے مالک میرے پروردگار جس پر تو ثواب عطا فرمائے، ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول منظور. میرے مالک میرے پروردگار ان کے طفیل، ان کے صدقے سے جتنے با ایمان دنیا میں زندہ ہیں اور جو با ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب کو صالح ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول منظور. خاص طور پر حاج صاحب کی والدہ قاسم شیخ پورے والے کی والدہ، ان سب کو صالح ثواب کرتے ہیں. ان کے عذاب دور رہیں اور ان کو توفیق ملے، قبر میں ان کو روشنی ملے، نور ملے، پہچان ملے. جہاں تک قبر کشادہ ہوتی ہے وہاں تک ہوتی چلی جائے، ان کی نظر بڑی کر دینا. میرے مالک میرے پروردگار کوئی تتی ہوا نہ ان کو لگے، مہربانی فرما دینا. ہر طرح کی پریشانی حشر والی بھی دور فرما دینا. بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمانا. ہماری دعا ان دونوں کے حق میں قبول و منظور فرما اور سب کے حق میں بھی قبول منظور فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.